انشاءاللہ قرآن مجید کی وہ آیت آپ کو بتائی جائے گی جس کے پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ خفیہ راز آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور وہ تسبیح جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی لمحے میں آپ کی تقدیر بدل جائے گی، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو کو مکمل کیجئے، دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کی ذات نے سورہ قدر میں کیا فرمایا، انشاءاللہ وہ آیت آپ کو بتائی جائے گی اور اس طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ الم نشرح میں کیا بتایا، وہ آیت آپ کو بتائی جائے گی، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اللہ عز و جل کی ذات نے سورہ قریش میں کیا کیا راز افشاں کیے، وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ ہاں، وہ آیت آپ کو بتائی جائے گی جس کے پڑھنے سے لمحے میں آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ بس صورت دیگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہو، اور میں آپ کو پارہ نمبر بھی بتاؤں گا اور اس میں رکوع بھی بتاؤں گا، جس میں آپ نے قرآن مجید کو کھولنا ہے اور پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وہ تسبیحات آپ نے صرف 12 ربیع الاول سے پہلے پڑھنی ہے۔ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ عمل آپ نے روٹین سے روزانہ کرنا ہے 12 ربیع الاول کی رات تک۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں یہ عمل کیجیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب وقت مغرب قریب ہوتا ہے نا، تو 20 منٹ ہوتے ہیں، وہ 20 منٹ کے اندر غروب ہو رہا ہوتا ہے سورج۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ وہ 20 منٹ کے اندر یہ تمام عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ میں آپ سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں، بتانا میرا کام ہے، پڑھنا آپ کا کام ہے، کامیابی دینے والے اللہ کی ذات ہے، اور میں آپ کو اس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقیناً آپ جو باتیں میری ہیں اس پر عمل کر لیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، میں بھی اس میں عمل کر لوں، آپ بھی کر لیں، انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو تمام احباب غور سے سنیے گا، فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح عمل بتایا جائے ویسے کرنے کی کوشش کیا کریں۔ عمل آغاز کرنے سے پہلے نماز فرض ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں فرض ہیں، اور فرض نماز میں معافی نہیں، نرمی نہیں، سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مرد اور عورت کے اوپر اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے کہ ان کی نمازیں درست ادا ہو جائیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، اپنے قریبی جو بھی قاری صاحبان ہیں ان کو نماز وغیرہ ضرور سنایا کریں۔ جو صاحب علم ہے، جو علم رکھتے ہیں، چاہے تھوڑا ہے، عمل بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس جانا ہے، انشاءاللہ بہت سا فائدہ ہوگا۔ چلیں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کے دوران ایک اسم پڑھنا ہے۔ اس اسم کے فائدے کیا ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ نے وضو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، کونیاں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں تختوں سمیت دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ ہاں، اگر کوئی جس شخص پہ اوپر غسل فرض ہوتا ہے تو وہ نہاتے وقت بھی نہا لیتا ہے، غسل کے جو 3 فرض ہیں وہ ادا کرتا ہے، کلی کرنا، ناک پہ پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پہ پانی بہانا، تو اس کا وضو بھی ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا نہیں پڑے گا۔ آپ نے وضو کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھ لی۔ یا قادر کا اسم ہے، اس کو آپ نے تب تک پڑھنا ہے جب تک آپ نے وضو کمپلیٹ نہیں کرنا۔ جیسے ہی وضو کمپلیٹ کر لیا تو آسمان کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ایک بار، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کریں، پھر یہی عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ، یا قادر یا قادر یا قادر، وضو کمپلیٹ ہوا، پھر دوسرا کلمہ اور پھر سورہ قدر آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک اول پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد سورہ علم نشرح یہ مکمل آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور سورہ قدر انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کھڑے ہو جائیے کہ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے آپ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین مکمل، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر دوسری رکعت میں الحمدللہ رب العالمین مکمل، پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہوئے۔ اب آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کے روزانہ 1 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ 2 رکوع ہیں اور سورہ مزمل پارہ نمبر 29 میں ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ نے 1 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اب جس طرح آپ نے سورہ مزمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اب آپ نے یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق کی 1 تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہوا۔ جتنے بھی میں نے آپ سے گفتگو کی ہے بے حد مختصر سا عمل ہے، آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ لمبا چوڑا ہے، بے حد مختصر سا عمل ہے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ صرف اور صرف 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے، روزانہ کر لینا ہے۔ وہ 20 منٹ آخر کے ہیں، غروب آفتاب کے ساتھ ہی آپ نے مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے جماعت کے ساتھ۔ تو یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ اپنے دوست احباب تک بھی اس میسیج کو فارورڈ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ کسی آپ کی شیئر کے ساتھ کسی نے 1 مرتبہ بھی عمل کیا تو تمام جو بھی اس نے ذکر کرنا ہے اس کا جو نیکیوں کا عمار ہے وہ آپ کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے دعا میں محنت کرنی ہے دعا میں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دعا میں محنت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل نماز اور روزے کی پابندی کرتے رہیں، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہو سکے تو اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نامی اسم گرامی جب بھی آئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم درود پاک لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دل میں روحانیت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب عزتوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔